شعبان کے مہینے کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف 14 اور 15 ہی کو روزہ رکھتے تھے؟ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف شب برات میں ہی عبادت کرتے تھے؟ اس کی حقیقت کیا ہے اور سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ آج میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرنے والا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیے گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس مہینے میں یعنی شعبان المعظم کے مہینے میں آپ کثرت کے ساتھ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور شعبان کے درمیان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی برکت اور فضیلت سے لوگ ناواقف ہیں۔ اس مہینے میں لوگوں کو رمضان کی طرح روزے رکھنے چاہیے۔ اس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں اکثر و بیشتر روزے کی حالت میں رہتے تھے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی 14 اور 15 شعبان کو روزہ رکھ لیے، بہت بڑی عبادت ہم نے کر لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ رکھتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن صرف 14 اور 15 شعبان ہی کو روزہ نہ رکھیں، بلکہ اس میں کچھ اور روزے کا اضافہ کریں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رمضان کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ کسی مہینے کا اگر روزہ رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ تو شعبان کے مہینے کا روزہ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے، جس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں کی تعلیم فرمائی ہے۔ اب بہت سارے لوگ اس مہینے کی فضیلت نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے نہیں رکھتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی فضیلت اور برکت سے بہت سارے لوگ ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے۔ تو صرف 14ویں اور 15ویں شعبان ہی کو ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ شعبان کے مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ رمضان کے مہینے میں ہم مسلسل 30 روزہ تو ہمیں اور آپ کو رکھنا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے اگر ہم رکھیں گے تو اسی کیفیت میں روزہ رکھنے کی جو پریکٹس ہے وہ ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا ثواب بھی ملے گا، اور حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی فضیلت اور برکت بھی بہت زیادہ ہے، وہ فضیلت اور برکت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو کثرت کے ساتھ روزہ رکھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ روزہ رکھنے کے سائنسی فائدے بھی ہیں جو اب ریسرچ سے سامنے آ رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو روزہ کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں رکھنا ہے۔ اس کلپ کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔